مجھے ہر روز ای میل اور کامنٹس میں 50 سے زیادہ پیغام آتے ہیں۔ باجی، MBBS کے لیے طیبہ یونیورسٹی میں کوئی انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے؟ باجی، ڈاکیومنٹس عربی میں ٹرانسلیٹ کروانے ہیں، کہاں سے کروائیں؟ کتنا خرچہ آتا ہے؟ اسکالرشپ پر MBBS مل سکتا ہے یا نہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے MBBS اور طیبہ یونیورسٹی سے جڑے ہر سوال کا جواب دوں گی، ساتھ میں بینیفٹس، ایلیجبلٹی، ڈاکیومنٹس، انگلش پروفیشنسی اور مرحلہ وار اپلائی کرنے کا طریقہ بھی مکمل بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے لوگوں کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی اپنی ورلڈ اسکالرشپس والی، اور آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کی بڑی جامعات میں سے ایک طیبہ یونیورسٹی کے MBBS پروگرام کی۔ یہ جامعہ مدینہ منورہ میں ہے، جی ہاں، وہی مدینہ جہاں روضہ رسول ہے۔ تو سوچیں، تعلیم کے ساتھ روحانیت بھی، اور سب سے بڑی بات، بین الاقوامی طلباء کے لیے سعودی حکومت اسکالرشپس دیتی ہے، جس میں پڑھائی مفت، رہائش مفت اور ماہانہ اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا خواب ڈاکٹر بننے کا ہے اور بجٹ کم ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلے سب سے پہلے آپ کے تبصروں والے سوال ختم کرتے ہیں، تاکہ بعد میں پوری توجہ اپلائی کرنے پر دے سکیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا MBBS کے لیے طیبہ یونیورسٹی کوئی انٹری ٹیسٹ لیتی ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑا الجھاؤ ہے۔ طیبہ یونیورسٹی خود MBBS کا الگ سے انٹری ٹیسٹ نہیں لیتی، جیسے بھارت میں نیٹ ہوتا ہے۔ انتخاب آپ کے 12ویں جماعت کے نمبروں کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن یہاں موڑ ہے۔ سعودی منسٹری آف ایجوکیشن بین الاقوامی طلباء کی درخواست کو اسٹڈی ان سعودی پورٹل کے ذریعے جانچتی ہے۔ اس پورٹل پر درخواست دیتے وقت آپ کے نمبر، ڈاکیومنٹس اور مکمل پروفائل دیکھی جاتی ہے۔ اگر جامعہ کو ضرورت لگی تو وہ آن لائن انٹرویو لے سکتی ہے، یا کبھی کبھار بیسک سائنسز کا آن لائن اسیسمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن 90% معاملات میں اگر آپ کے 12ویں میں 90% سے اوپر نمبر ہیں تو براہ راست میرٹ پر شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مقررہ MCQ ٹیسٹ نہیں ہے، میرٹ کی بنیاد ہے، لیکن 12ویں کے نمبر بہت زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ MBBS کی سیٹس بین الاقوامی طلباء کے لیے بہت کم ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکیومنٹس عربی میں ٹرانسلیٹ کروانے ہیں یا نہیں، اور کیسے کروائیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری نکتہ ہے۔ سعودی عرب کی سبھی جامعات اور اسٹڈی ان سعودی پورٹل پر ڈاکیومنٹس عربی میں ہونے چاہیے۔ آپ کو کن ڈاکیومنٹس کا ٹرانسلیشن چاہیے؟ میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ، FSC یا 12ویں کا سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ، پاسپورٹ کی کاپی، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، ریکمنڈیشن لیٹر اگر ہے۔ اب کروائیں کہاں سے؟ پہلے مرحلے میں اپنے بورڈ اور IBCC سے اصلی ڈاکیومنٹس تصدیق کروائیں۔ دوسرے مرحلے میں منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان سے تصدیق کروائیں۔ تیسرے مرحلے میں کسی سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹر سے عربی ٹرانسلیشن کروائیں۔ یہ ٹرانسلیٹر سعودی سفارت خانہ سے اپرووڈ ہونا چاہیے۔ چوتھے مرحلے میں ٹرانسلیشن کے بعد سعودی سفارت خانہ پاکستان سے اس ٹرانسلیشن کو اٹیسٹ کروائیں۔ خرچہ عام طور پر ایک پیج کا ٹرانسلیشن 1500 سے 2500 روپے تک ہوتا ہے، اور سعودی سفارت خانہ کی اٹیسٹیشن کی فی الگ لگتی ہے۔ مکمل کام 15 سے 20 ہزار تک میں ہو جاتا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ کسی ایجنٹ کو پیسے دینے سے پہلے سعودی سفارت خانہ کی ویب سائٹ سے اپرووڈ ٹرانسلیٹرز کی لسٹ جانچ لیں۔ کافی لوگ جعلی ٹرانسلیشن دے کر پیسے لیتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا MBBS 100% اسکالرشپ پر ملتا ہے؟ ملتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ سعودی حکومت فل اسکالرشپ دیتی ہے، جس میں ٹیوشن فیس، ہاسٹل، ماہانہ اسٹیپنڈ 850 سعودی ریال، ایئر ٹکٹ اور میڈیکل سب مفت ہوتا ہے۔
لیکن MBBS کی سیٹس 95% سعودی طلباء کے لیے ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے ہر سال پورے سعودیہ میں 20 سے 30 سیٹس ہوتی ہیں اور درخواست دیتے ہیں ہزاروں بچے۔ تو اگر آپ کے 12ویں میں 95% نمبر ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو ایکسٹرا مارکس اور آپ کی پروفائل مضبوط ہے تو موقع بن سکتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ MBBS کو پہلی پریفرنس رکھیں، لیکن ساتھ میں فارمیسی، کلینیکل لیبارٹری سائنسز، نرسنگ کو بھی دوسری تیسری پریفرنس پر رکھ دیں تاکہ اسکالرشپ مل جائے۔ بعد میں ٹرانسفر کا آپشن بھی کبھی مل جاتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو طیبہ یونیورسٹی میں MBBS پر اسکالرشپ مل جائے تو فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ، ڈگری کی قدر ہے۔ طیبہ یونیورسٹی سعودی کی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے۔ اس کی MBBS کی ڈگری PMDC پاکستان، GMCUK، ECFMG USA سب جگہ مانی جاتی ہے۔ آپ ڈگری کے بعد USMLE دے کر امریکہ جا سکتے ہو، PLAB دے کر برطانیہ جا سکتے ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پیسہ نہیں لگتا، نہ ٹیوشن فی نہ ہاسٹل فی، بلکہ جامعہ آپ کو ہر ماہ 850 ریال دیتی ہے، جو پاکستانی 65,000 بنتے ہیں۔ اس سے آپ کا کھانا پینا آرام سے ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ماحول کا ہے۔ آپ مدینہ میں رہیں گے، دنیا کی سب سے پرسکون جگہ، پڑھائی کے ساتھ عمرہ جب چاہو کر سکتے ہو۔ چوتھا فائدہ کلینیکل ایکسپوجر کا ہے۔ طیبہ یونیورسٹی کا اپنا 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے۔ تیسرے سال سے ہی آپ کا وارڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بچیوں کے لیے محفوظ ہے۔ بچیوں کا کیمپس الگ ہے، ہاسٹل الگ ہے، بس الگ ہے، والدین کو پریشانی نہیں ہوتی۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ سال میں ایک ریٹرن ٹکٹ ملتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آ سکتے ہو، ٹکٹ جامعہ دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ عمر کے حوالے سے MBBS کے لیے آپ کی عمر 17 سے 25 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ 25 سے ایک دن بھی اوپر ہوئی تو فارم مسترد۔ تعلیم کے حوالے سے FSC پری میڈیکل یا A لیولز میں بایولوجی، کیمسٹری، فزکس ہونا ضروری ہے۔ نمبر کم از کم 90% ہونے چاہیے MBBS کے لیے۔ 85% والے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دوسرے شعبوں میں موقع زیادہ ہوتا ہے۔ صحت کے حوالے سے طبی طور پر فٹ ہونا ضروری ہے۔ ہیپیٹائٹس B، C، TB، HIV نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیکل ٹیسٹ سعودی سفارت خانہ سے اپرووڈ لیب سے کروانا ہوتا ہے۔ کردار کے حوالے سے پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے۔ کسی بھی مقدمے میں نام نہیں ہونا چاہیے۔ زبان کے حوالے سے عربی نہیں آتی تو پریشانی نہ لو۔ پہلا سال فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے، اس میں آپ کو عربی اور بیسک سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، لیکن انگلش آنی چاہیے کیونکہ MBBS کی بکس انگریزی میں ہیں۔ یہ سوال بھی ہر دوسرا بچہ پوچھتا ہے کہ کیا آئیلٹس ضروری ہے؟ تو سنو، طیبہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ آئیلٹس یا ٹوفل لازمی نہیں ہے اگر آپ کی پچھلی تعلیم انگلش میڈیم سے ہے۔ لیکن اسٹڈی ان سعودی پورٹل پر اپلائی کرتے وقت انگلش پروفیسنسی کا خانہ آتا ہے۔ وہاں اگر آپ آئیلٹس 5.5 یا اس سے اوپر کا اسکور لگاتے ہو تو آپ کی ایپلیکیشن مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ MBBS میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اب کاغذ قلم نکال لو، یہ لسٹ نوٹ کرو۔ ان میں سے ایک بھی ڈاکیومنٹ کم ہوئی تو مسترد۔ پہلی چیز پاسپورٹ ہے، کم از کم 2 سال کی مدت باقی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز میٹرک یا O لیول کی سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ ہے، IBCC سے اٹیسٹ شدہ اور عربی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تیسری چیز FSC یا A لیول کی سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ ہے، IBCC سے اٹیسٹ شدہ
اور عربی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ چوتھی چیز پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، آخری 6 مہینے میں بنی ہوئی ہو، منسٹری آف فارن افیئرز سے اٹیسٹ اور عربی ٹرانسلیشن۔ پانچویں چیز میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، سعودی سفارت خانہ کے مقررہ ہاسپٹل سے، اس کا فارمیٹ ویب سائٹ پر ہوتا ہے۔ چھٹی چیز پاسپورٹ سائز فوٹو ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ، بغیر چشمے کے، اسلامی حجاب میں اگر بچی ہے۔ ساتویں چیز والد کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کاپی ہے اگر ہے۔ آٹھویں چیز ریکمنڈیشن لیٹر ہے، اپنے ایف ایس سی کے پرنسپل یا بایولوجی کے استاد سے بنوا لو، انگلش میں ہوگا تو اس کا بھی عربی ٹرانسلیشن۔ نویں چیز پرسنل سٹیٹمنٹ ہے، 500 لفظ کا، اس میں لکھنا ہے کہ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو، طیبہ کیوں چنی، اور ڈگری کے بعد اپنے ملک کے لیے کیا کرو گے۔ 10ویں چیز اگر حافظ قرآن ہو تو اس کی سند ہے، اس کے بہت ایکسٹرا مارکس ملتے ہیں۔ 11ویں چیز آئیلس یا ٹوفل کی کاپی ہے اگر دی ہے تو۔ سب ڈاکیومنٹس کی PDF بناؤ، ہر فائل کا حجم 2 MB سے کم ہو۔ نام ایسے رکھو کہ سمجھ آ جائے، جیسے نام پھر ڈاکیومنٹ کا نام۔ اب سب سے اہم حصہ ہے، غور سے سننا۔ پہلے مرحلے میں گوگل پر جاؤ، اسٹڈی ان سعودی پورٹل لکھو، جو پہلا ویب سائٹ آئے سرکاری والا اس کو کھولو یا تفصیل میں دیے گئے لنک پر دباؤ۔ دوسرے مرحلے میں اوپر دائیں کونے پر لاگ ان کا بٹن ہوگا، اس کے نیچے نیو یوزر پر دباؤ۔ تیسرے مرحلے میں یہاں آپ کو ای میل، فون نمبر، پاسورڈ دینا ہے۔ ای میل ایسا دو جو روز دیکھتے ہو، کیونکہ ساری اطلاع ای میل پر آئے گی۔ فون نمبر پر ملک کا کوڈ جمع 92 لگا کر لکھنا۔ چوتھے مرحلے میں ای میل پر ویریفیکیشن کوڈ آئے گا، وہ ڈال کے اکاؤنٹ ویریفائی کرو۔ پانچویں مرحلے میں اب لاگ ان ہو جاؤ۔ لاگ ان ہونے کے بعد سبمٹ ایپلیکیشن پر دباؤ۔ چھٹے مرحلے میں پہلا خانہ پرسنل انفارمیشن کا ہے، نام، والد کا نام، تاریخ پیدائش، سب کچھ پاسپورٹ کے مطابق لکھو، ایک زیر کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں مرحلے میں دوسرا خانہ کانٹیکٹ انفارمیشن کا ہے، پاکستان کا پتہ، فون نمبر، ایمرجنسی کانٹیکٹ میں والد کا نمبر۔ آٹھویں مرحلے میں تیسرا خانہ ایکیڈیمک انفارمیشن کا ہے، یہاں میٹرک اور FSC کی تفصیل ڈالنی ہے، بورڈ کا نام، پاس ہونے کا سال، نمبر، فیصد، اور نیچے اس کی PDF اپلوڈ کرنی ہے۔ اصلی اور عربی ٹرانسلیشن دونوں ایک ہی PDF میں ملا کر اپلوڈ کرو۔ 9ویں مرحلے میں چوتھا خانہ لینگویج کا ہے، یہاں آپ بتاؤ گے کہ آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں آتی تو بگنر چنو، انگلش میں آئیلس کا سکور ڈال دو اگر ہے۔ 10ویں مرحلے میں پانچواں خانہ پروگرام سلیکشن کا ہے، یہ سب سے نازک ہے۔ سب سے پہلے یونیورسٹی چنو، یعنی طیبہ یونیورسٹی، پھر کیمپس چنو، یعنی مدینہ منورہ، پھر میجر چنو، یعنی میڈیسن اینڈ سرجری۔ اس کے نیچے دوسری اور تیسری پریفرنس مانگتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ دوسری پر فارمیسی، تیسری پر کلینکل لیبارٹری سائنسز رکھ دو۔ 11ویں مرحلے میں چھٹا خانہ ڈاکیومنٹس کا ہے، یہاں باقی سارے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرو، میڈیکل، پولیس سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، فوٹو، پرسنل سٹیٹمنٹ۔ 12ویں مرحلے میں آخری خانہ ریویو کا ہے، پورے فارم کو 2 بار جانچو، ہجے کی غلطی جانچو، تاریخ پیدائش جانچو۔ جب 100% تسلی ہو جائے تو سبمٹ کا بٹن دباؤ۔
سبمٹ کروانے کے بعد آپ کو ایپلیکیشن نمبر ملے گا، اس کا اسکرین شاٹ لے لو، پھر انتظار کرو۔